کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے سارے پیارے دوست، احباب، بزرگ سب ہی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آج بہت ہی اہم موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ آج کل عام ہے، ناف کا پڑ جانا، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ناف پڑ جاتی ہے وہ بیچارہ چلنے پھرنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے اور کھانے پینے میں ہر چیز میں ہی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا کام تو قبض کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، باتھ روم صحیح نہیں آتا، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اکثر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیچش لگ جاتے ہیں، نظام انہضام خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ اس کا علاج شیئر کر لیں۔ سب سے پہلے تو ناف چیک کیسے کرنی ہے۔ آپ پیشنٹ کو سیدھا لٹا لیں، اس کے بعد آپ ناف کے اوپر ہاتھ رکھ کے، بیلی بٹن اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، رات رکھ کے اسے دبائیں۔ اگر تو نیچے اس کو آواز آ رہی ہے، آپ کو جیسے نبض چلتی ہے تو اس طرح دھڑکن محسوس ہو رہی ہے تو اس کی ناف اپنی جگہ پر ہے۔ اگر وہاں پہ محسوس نہیں ہو رہی تو اس کی ناف یا اوپر کو چلی گئی ہے یا سائیڈ کو چلی گئی ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ ہے، آپ یہ انگوٹھے ایسے کر لیں اور سیدھے کھڑے ہو کے، اس کے بعد آپ جیسے رکوع میں جاتے ہیں تو نیچے اپنے پاؤں بالکل ساتھ جوڑ لیں۔ جوڑنے کے بعد اپنے یہ والے انگوٹھے ان انگوٹھوں کو لگائیں، اس میں دیکھیں آپ کے انگوٹھے آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ اگر نہیں لگتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ناف پڑی ہوئی ہے، آپ کی ٹانگیں کھنچ جائیں گی، آپ سے یہ ہاتھ نہیں لگیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا چیک کرنے کا، آپ ہاتھوں کو ایسے جس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھایا ایسے کریں۔ اگر آپ کی یہ ساری لائنیں بالکل برابر پہ ہیں تو آپ کو ناف نہیں پڑی ہوئی، اگر یہ لائنوں میں فرق ہے تو پھر آپ کو ناف پڑی ہوئی ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے، آپ نیچے بالکل سیدھے لیٹ جائیں اور ایک دھاگا لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس دھاگے کے ساتھ آپ بیلی بٹن سے یہاں تک آپ چیک کریں، دونوں نپل تک۔ اگر تو دونوں سائڈوں پہ لیول برابر ہے تو آپ کی ناف ٹھیک ہے، اگر ایک سائڈ پہ زیادہ ہے ایک سائڈ پہ کم ہے تو آپ کو ناف پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ناف ان سارے طریقوں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کا پیشنٹ اکثر جو لوگ یہ بادی چیزیں کھاتے ہیں زیادہ، یہ فاسٹ فوڈ بیکری آئٹمز وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کھانے میں تھوڑی سی احتیاط کریں اور ٹھنڈا پانی کم پئیں، اور چکن کا استعمال اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں، نیم گرم پانی استعمال زیادہ کریں تو انشاءاللہ آپ ناف سے بچے رہیں گے۔ اس کے بعد اس کا آسان حل، اب اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اس کا علاج جو ہے بڑا ہی آسان ہے۔ اس میں آپ نک چھکنی لے لیں، یہ لکھ لیں، نک چھکنی بازار سے عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے، 10 گرام یہ لے لیں اور 10 گرام پرانا والا گڑ لے لیں۔ اس کو آپ اچھی طرح نک چھکنی باریک کر لیں، گڑ میں شامل کر کے اس کی گولیاں بنا لیں آپ چنے کے برابر۔ ایک گولی صبح ایک شام کھائیں، بہترین چیز ہے، کمال کا نسخہ ہے، جب آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ دعائیں ضرور دیں گے۔ اس کے بعد اس کا ایک اور حل ہے بڑا آسان، دیسی گھی لیں، ایک گلاس دودھ میں 2-3 چمچ ڈال کے ڈیلی 2-3 دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ ناف ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ خشکی کی وجہ سے پڑتی ہے،
اس کا یہ جب بھی ناف پڑے گی خشکی اور گرمی کی وجہ سے پڑے گی، تو آپ اس میں خشک چیزیں کم کر کے سوجی کا حلوہ بنا لیں اب دیسی گھی کا، تو وہ آپ چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا ناف کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے چیک کرنے کی، اگر آپ یہ انگوٹھوں والی یہ والے انگوٹھے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو ڈیلی لگائیں تو اس سے بھی ناف انشاءاللہ نکل جائے گی، اور نیم گرم پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حافظ محمد فرحان حنیف، ہربل ہیلتھ کیئر، لاہور۔